السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، باب بكاء الوالدين۔ عن ابن عمر رضي الله عنه يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس دین کے ذریعے سے جو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا گیا، وہ ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، دونوں جہاں کے لیے بھی سکون کا، عزت کا، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ یقین آدمی بنانا ہے۔ اور اس وقت ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں جو مسائل ہو رہے ہیں، ان مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اور تعلیمات میں رکھا ہے۔ اس کتاب کا جیسا کہ پہلے ہی یہ بات عرض کی گئی کہ ادب المفرد، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہماری آپس کی جو زندگی ہے، رشتوں کی زندگی، یہ اللہ کے دین پر آئے، رشتے ہمارے صحیح قائم ہوں، رشتوں کا نظام مضبوط ہو۔ اور حضرت نے سب سے پہلے سب سے عظمت والا جو رشتہ ہے ماں کا، باپ کا، اس کو شروع فرمایا۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اس کو بتائے۔ یعنی سوچنے کی بات یہی ہے، ماں باپ کے حقوق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے حق کا جہاں ذکر فرمایا، ایک جملہ کہہ دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اور جب بات آئی ماں باپ کے حقوق کی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل بیان فرمائی، تفصیل ساری بیان کرنے کے بعد آخر میں ان بچوں سے کہا جو اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کر رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ ساری چیزیں، یعنی آواز آہستہ کرنا، اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھنا، اور ان سے زور سے جھڑک کر بات نہیں کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی راحت کا سبب بننا، یہ سب کرنے کے بعد بھی تم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہو اے اللہ، ان پر رحم فرما، اپنی خصوصی رحمت عطا فرما، جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے۔ جب کوئی چیز، جیسے درود شریف ہے، درود شریف یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود و سلام پڑھو۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا اللہ آپ صلاۃ و سلام آپ نازل فرمائیے۔ یعنی تو یہاں پر محدثین نے جواب دیا، آیت میں حکم ہمیں ہو رہا ہے اور ہم دعا میں کہہ رہے ہیں یا اللہ تو صلاۃ و سلام بھیج۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے زبان سے آپ کی شان میں صلاۃ و سلام بھیج نہیں سکتا، وہ حق ادائی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس عمل کو اللہ کے حوالے کیا جا رہا ہے، یا اللہ آپ یہ کام فرمائیے، کیونکہ آپ جب کریں گے تو اپنی شان کے مطابق کریں گے، اپنے مقام کے اعتبار سے کریں گے۔ تو ماں باپ پر رحمت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے شان کے اعتبار سے ان پر رحمت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی، ان کی اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں ایک بات عرض کی گئی کہ ماں باپ ہی کی ایک قسم ہے جو رشتوں میں آتی ہے، وہ ہے ساس اور سسر۔ یعنی لڑکا اور لڑکی، ان دونوں کی بھی دو حیثیت ہیں۔
اولاد ہونے کے اعتبار سے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہمارا حسن سلوک ہو وہ بتایا. اب اولاد کے علاوہ داماد اور بہو، ان کے اعتبار سے اپنے ساس اور سسر کے ساتھ کیسا ہمارا برتاؤ ہو. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک میں، اس کو اللہ نے فرمایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کوئی قانون نہیں دیتے. بھئی قرآن قانون کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمیں ذہن. قرآن پاک قانون کی کتاب نہیں، قرآن پاک ذہن بناتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ذہن بنا کر حکم دیتے ہیں. اسلام جو ہے نا قانونی مذہب نہیں ہے، محبت والا دین ہے. محبت والے دین میں اور قانونی دین میں فرق ہے. محبت والا دین ہمارے درمیان، ہمارے بڑوں کے درمیان ایک ایسے خوبصورت احساسات پیدا کراتا ہے جس کے ذریعے سے وہ تعلیمات ہمارے اندر زندہ ہوں، جس سے ہمارے اندر ہماری زندگیاں خوشگوار ہو جائیں. ایک ایسا خوبصورت نظام دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، بہترین نظام. غور کریں، سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے ایک رشتہ، سسرالی رشتہ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. سورہ فرقان کی آیت ہے. یہ رشتہ جو ہے نا نعمت فرمایا اللہ نے. ماں باپ خونی نسبی رشتہ ہے، یہ بھی نعمت ہے. سسرالی، یہ بھی نعمت ہے. اب دیکھیے نعمت کیسی نعمت ہے. یہ نعمت کیسے قائم ہوتی ہے؟ نکاح کے ذریعے سے. بغیر نکاح کے سسرالی رشتہ قائم نہیں ہوتا. نکاح کو جو ہے نا سنت فرمایا، النکاح من سنتی. اس کی شان دیکھو اس عمل کی، نکاح میری سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت آپ کی سنت ہے، لیکن آپ نے جو ہے نا نکاح کے بارے میں فرمایا میری سنت ہے. آپ نے کہا کہ یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے. نکاح کو یہ شان دی کہ یہ میری سنت ہے اور عبادت بتا دیا، کیونکہ اس نکاح کے ذریعے سے وہ نعمت بندے کو مل رہی ہے. یہ وہ نکاح کے ذریعے سے وہ نعمت مل رہی ہے کہ بھئی کہ سسرالی رشتہ قائم ہو رہا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ اولاد جیسی نعمت دے رہے ہیں. اب یہاں پر جو ہے نا قرآن پاک نے یہ ذہن بنایا، اس کو نعمت سمجھو. اب جو ہے ایک اور تعلیم ہمیں قرآن دے رہا ہے. نعمت تو دینے والے اللہ ہیں، یہ ہم سب کہتے ہیں. نعمت کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمت کو دینے کا سبب، وسیلہ، ذریعہ بناتے ہیں. شوہر جو ہے بیٹھے سوچے اللہ تعالیٰ نے بیوی کی نعمت دی ہے مجھے، کس کے ذریعے سے؟ اس بیوی کے دنیا میں آنے کا ایک سب سے بڑا سبب اس کے ماں باپ ہے، اور اس کے ماں باپ میرے لیے ساس سسر ہو گئے. سوچو کیسے ہے. اس اور نہیں نا، ایک آدمی سوچے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے مجھے زندگی میں کہ بیوی دی. اور بیوی کیسے آئی دنیا میں؟ وہ اپنے ماں باپ کے بغیر تو نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے سے ان کے ماں باپ کو وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے رہے ہیں. اور اب دے کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نعمت کا بھی شکر ادا کرو، اور جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نعمت دیا ہے اس نعمت کے وسیلے کا، ذریعے کا، سبب کا، اس کا بھی شکر ادا کرو. تو شکر کا مطلب کیا ہے؟ اب وہاں احکامات ہیں. شکر کا مطلب یہی ہے کہ عزت دے کر بات کرنا، احترام کرنا، قدر کرنا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس شخص نے تمہیں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی وہ تمہارے والد کے درجے میں ہے. والد کے درجے میں ہے نا. اسی لیے جو ہے نا دیکھیے داماد کا اور ساس کا پردہ اڑ گیا. پردہ نہیں ہے، محرم ہے، رشتہ بابرکت ہے. جیسے ہی نکاح ہوا داماد کے لیے ساس کیا ہو گئی؟ وہ محرم ہو گئی. ذرا غور کریں، آگے احکامات آ رہے ہیں، ان احکامات کو لینے کے لیے ذہن بنا رہے ہیں. نعمت بتایا، نعمت کا وسیلہ. اسی طرح جو ہے نا بالکل اس کے الٹا کہ ایک عورت یہ سوچے اللہ تعالیٰ نے مجھے شوہر کی نعمت دی ہے، شوہر کی نعمت اللہ نے دی ہے بھائی. اب نعمت، اس نعمت کے ملنے کا وسیلہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ حدیث ہے نا، ادب المفرد میں ایک روایت ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ.
جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ناز سے مراد اب اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے ذریعے سے یہ نعمت مجھے دی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے نعمت کا بھی شکر ادا کرنا اور نعمت جس کے ذریعے سے ملی ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا. اب اس کے شکر میں کیا ہے؟ مجھے ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ریسپیکٹ کرنا. اسی لیے اس بہو پر سے جو ہے نا سسر کا پردہ اٹھا دیا. بھئی آپ محرم ہیں، آپ کا رشتہ بہت بابرکت ہے، آپ کا رشتہ بہت قدر والا ہے. یہ اس طرح جو ہے نا یہ ایک خوبصورت احساس پیدا کرایا گیا کہ اللہ کی نعمت ہے اور نعمت تمہیں جس راستے سے ملی ہے اس راستے کی قدر کرو. وہ کون ہے؟ شوہر کے لیے لڑکی کے ماں باپ، لڑکی کے لیے شوہر کے ماں باپ، جس کو کہتے ہیں. تو ایک داماد پر ساس کے لیے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داری ہیں، گزشتہ عرض کی گئی. ایک بات اس میں دوبارہ میں عرض کروں، اس رشتے میں حسن سلوک، حسن معاشرت زندہ کرنے کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ غیروں کا تصور ہے. یہ بات گزشتہ عرض کی گئی تھی. وہ غیروں کا تصور ایک پہلے سے تصور آ رہا کیا ہے کہ لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے اس پر احسان کیا اور اس کے گھر والوں پہ احسان کیا. یہ اصل میں اسلامی تصور نہیں ہے، یہ غیروں کا تصور ہے. جب یہ تصور آتا ہے میں نے اس لڑکی پر شادی کر کے احسان کیا، اس کے ماں باپ پہ احسان کیا، فوراً اس کا رویہ بدلتا ہے. اب وہ دامادی نبھواتا ہے کہ بھئی کہ میں داماد ہوں کہ آپ مجھے جو ہے نا کچھ پروٹوکال کریں، آپ مجھے کریں. ایک ہے ساس اور سسر داماد کی، یعنی اس کا اکرام کرنا، اس کو پروٹوکال دینا، وہ تو بہت اچھی چیزیں دیں جتنا اللہم زد فزد، آمین بولیں وہ تو جتنا بڑھے بڑھا ہے. لیکن ایک ہے کہ داماد جو ہے وہ اپنی دامادی کو وصول کرے کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا. نہیں، شریعت میں بالکل الٹا ہے. شریعت میں بتایا گیا کہ دیکھو ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو جو ہے نا پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں. اللہ کے نام پر جو ہے نا اس کو جو ہے نا تمہارے حوالے کر رہے ہیں. کوئی چیز نہیں ہے. نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام لے کر کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا. اس بنیاد پر اس لڑکی کو جو ہے نا اپنی پوری زندگی 18 سال 19 سال 20 سال جتنا بھی ہو اس کے بعد اس لڑکی کو تمہارے حوالے. کتنا بڑا احسان ان کی طرف سے ہو رہا ہے. اب ادھر سے اس طرح اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں نے آپ کو بتائے کئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہنوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کی سہیلیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، ہدیہ دینے میں، اکرام کرنے میں. بلکہ ایک ملک کے ساتھ آپ نے اعلان کیا، مصر والوں کے ساتھ آپ نے فرمایا دیکھو جب مصر فتح ہوگا نا پورے ملک کے ساتھ تم اچھا اکرام کرو. میرا ان کے ساتھ جو ہے نا سسرالی رشتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے جب مصر فتح کیے تو سب کو جمع کر کے تقریر کی. لوگوں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی جب مصر فتح ہو تو تم لوگوں کے ساتھ خاص اکرام کریں کیونکہ ہمارے نبی کا تمہارے ساتھ رشتہ ہے. تو وہ جتنے وہاں پر پادری تھے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اتنی دور کی سوچ رکھنے والا، اتنے دور کے رشتوں کو نبھانے والا نبوت کے سوا کوئی، نبی کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. ہم سب ایمان لاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جو دین پیش کیا، جو اسلام پیش کیا، آپ اٹھا کر دیکھیں. عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اسلام کا قصہ ہے، ابھی میں اپنے موضوع سے ہٹوں گا، لیکن جو ہے نا آپ ان کی زندگی، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کیوں ہوئے؟ صرف یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوتا تھا نا، بچوں کے ساتھ جو برتاؤ، یہ نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتے. اگر یہ بادشاہ ہوتے نا تو ریزرو رہتے، اپنے آپ کو وقار کے ساتھ رکھتے. یہ بالکل بالکل کہ میرے ان کے درمیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ معاملہ دیکھیں، نواسوں کے ساتھ، نواسی کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ دیکھ کر لگے یہ تو نبی ہیں.
عدی بن حاتم تائی کے بیٹے تھے وہ. تو یہ ایک چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں پیش کیا نا وہ بڑا خوبصورت دین ہے. یعنی کچھ حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن ان حدیثوں کو کیا ہے، ہم ان رشتوں میں جو ہے نا امپلیمنٹ کرنا ہے. یعنی کوئی نئی حدیث نہیں ہے، عام طور پہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے، ان حدیثوں کو اپنے رشتوں میں لانا ہے نا. اب دیکھیں نا، اب ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے ساس اور سسر کو والدین کا درجہ دینا، یعنی والدین کا درجہ دیں. اور ساس اور سسر کو یہ تعلیم شریعت دیتی ہے کہ اپنے داماد کو اور اپنی بہو کو بچوں اپنی اولاد کا درجہ دو. یہ جو جب دو چیزیں جب ملتی ہیں نا تو پھر کیا ہے، ایک اسی کو کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم. یہ رشتے کی اس نعمت پر جب تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. کیا؟ گھر میں محبت آئے گی. سچ میں بتاؤں، رشتوں سے فائدہ اٹھانا، رشتے جب صحیح قائم ہوں گے نا تو پھر ان رشتوں کا فائدہ ہوگا، رشتوں کا صحیح فائدہ ہوگا. بڑے ہوں گے نا تو سبحان اللہ، پھر بڑوں کی دعائیں ملتی رہیں گی، بڑوں کی جو ہے نا برکتیں ملتی رہیں گی. بڑوں کو اپنے گھروں میں کیا کریں گے بھئی، اپنے لیے جو ہے نا ایک رحمت کا ذریعہ سمجھیں گے. اور بڑے چھوٹوں کے لیے، بھئی یہ چھوٹے ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، ہمارے دائیں بائیں ہیں، ان کی صحت میں برکت. اگر وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس آیت کو ہم رشتوں میں امپلیمنٹ کریں. اگر تم نے ناشکری کی اس رشتوں کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور عذاب کی شکلیں اللہ کی بے شمار ہیں. عذاب کی شکلیں اللہ حفاظت فرمائے. وما يعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. عذاب کی چھوٹے بڑوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، بڑے چھوٹوں کی جو ہے نا ناقدری شفقت نہیں کر رہے. تو پھر یہ چیزیں جب آتی ہیں، مختلف شکلیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں مختلف شکلیں. تو اس کے لیے جب یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں، چھوٹوں کی طرف سے عزت، اکرام، احترام، بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر جو ہے نا شفقت، اور پھر پیار جب ادھر بڑھتا ہے، پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ رشتوں کی برکتیں دیتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے ساس اور سسر داماد کے درمیان، ساس اور سسر بہو کے درمیان، کوئی بات اگر ہو جائے، ان اعمال کی برکت سے، اس دین کی برکت سے رشتے نہیں ٹوٹیں گے، حل کر لیں گے بیٹھ کرو. کہاں پرابلم نہیں ہوتا؟ پرابلم تو ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ پرابلم نہیں ہوتی، ہوگی ضرور، لیکن پھر کیا ہوگا، اس نعمت کی قدر کی ہے نا، اب اللہ حفاظت کریں گے. اللہ کیسے حفاظت کریں گے؟ ہاں، اب ان رشتوں میں بغض نہیں آئے گا، ان رشتوں میں جو ہے نا دراڑ نہیں آئے گی، کینہ نہیں پالیں گے. ہاں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت نظام ہمیں دیا ہے دونوں طرف سے. جیسے ایک حدیث ہم سنتے ہیں، الخیر مع اکابرکم، برکتیں بڑوں کے پاس ہیں. بھائی جیسے یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، بڑوں سے مراد مفتی صاحب، مولانا صاحب، بزرگ صاحب، فلاں صاحب، شیخ صاحب. بھائی ہمارے گھر میں ہمارے بڑے ہیں، وہ بڑے میرے ماں باپ کی شکل میں ہیں، وہ بڑے میرے ساس و سسر کی شکل میں ہیں، وہ میرے بڑے کسی بھی شکل میں ہیں. الخیر مع اکابرکم، میرے لیے تو یہی بڑے ہیں. اب میں، یہ اسلامی اقدار ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سب سے بڑا جو نقصان آج جو ہوا ہے وہ ڈراموں کے ذریعے سے ہوا ہے. یہ جو ڈرامے ہیں، عام طور پر ڈرامے جو ہے نا لوگ ٹائم پاس کو دیکھتے ہیں، وہ ٹائم پاس نہیں ہے، وہ لاشعوری طور پر وہ ڈرامے ہمارے کردار کا حصہ بنتے ہیں، زندگی کا حصہ بن جاتے ہوں. بالکل وہ ہماری زندگی کا حصہ، اس میں سکھایا ہی جاتا ہے. نہیں، یہ دور نہیں ہے، اس میں یہی میسج ہے کہ اس میں دور نہیں ہے کہ تم جو ہے نا ان کی خدمت کرو، تم جو ہے نا ان کے ساتھ تم آپس میں بالکل مل نہیں سکتے، تم دونوں الگ ہو. اور آدمی ٹائم پاس کو دیکھ رہا ہے. انسان کی فطرت ہے، انسان جو ہے نا تاثر لینا اس کی فطرت ہے. اچھی باتیں بار بار سنے گا، بار بار چیزیں سامنے آئیں گی، اثر لے گا نہیں لے گا. اور یہی چیز اگر جو ہے نا بار بار ہمارے سامنے، ہماری نسلوں کے سامنے آئیں گی تو پھر یہی چیز لے کے وہ پلیں گے، بڑھیں گے.
اس لیے ہمارے بچوں کی تربیت میں یہ بہت بڑا حصہ اس کا ہونا ہے کہ ہمارے جو اقدار ہیں، جو ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے بچوں میں لانا، اس کو منتقل کرنا، یہ بڑی یعنی فکر کی ضرورت۔ ورنہ جو ہے دنیا تو کچھ اور پیغام دے رہی ہے، دنیا تو کچھ اور کسی اور ڈائریکشن پہ لے جا رہی ہے۔ حدیث میں فرمایا الخیر مع اکابرکم، برکتیں تمہارے بڑوں کے پاس ہیں۔ اگر میرا مزاج بنے، میری سوچ بنے، اب میں کیا ہے، مسجد میں ہوں، معاشرے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، باہر بڑا نظر آئے، میرے لیے دعا کا حصہ۔ یہ ہمارے بڑے اسی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مفتی رفیع صاحب اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتوں کو سنایا کرتے تھے کہ دیوبند میں ایک خاتون تھی، ایک بڑھیا، میں ایک بار فجر کے لیے جا رہا تھا تو بس وہ بڑا اس کا جو ہے نا کچھ پانی وانی وغیرہ بہت زیادہ وزنی چیز تھی لے کے میں بس راستے میں مسجد تھی تو اس کا گھر بھی راستے میں پڑتا تھا، میں نے ایک مرتبہ اس کو جو ہے نا کیا کیا، مدد کر دیا۔ اب جب وہ ایک دن کیا مدد کیا، میں اتنی دعائیں ملی، خود فرماتے ہیں ارے یہ تو بہت سستا سودا ہے، خالی یہاں سے وہاں تک جو ہے نا پانی پہنچا دیے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز تھا، آج میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ آخری وقت میں کہنے لگے کہ میں نے اس طرح دعائیں لی ہیں۔ یہ ہماری تعلیمات ہیں کہ ہم بچوں کے بھی بڑے ہیں، اللہ نے ان کو درجہ دیا ہے، ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا، ان سے دعائیں لینے کو سعادت سمجھنا، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے ان کو دیا۔ اور واقعی بڑے دعائیں دیتے رہیں چھوٹوں کو، ایک ایک خدمت پر، ایک ایک عمل پر، ایک کس وقت کی کون سی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، بس ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یعنی دیکھیے دو چیزیں دیکھو جوڑنا ہے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے الخیر مع اکابرکم، دوسری طرف فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، بھائی ہم میں سے نہیں ہے وہ کسی اور کا ہوگا، ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہی چیز ہم رشتوں میں لائیں۔ اب ایک حدیث بڑوں سے خطاب کر رہی ہے، ایک حدیث چھوٹوں سے خطاب کر رہی ہے، یعنی دونوں چیزیں جب لائیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، ایک بہترین ایک اندر سے جو ہے نا ایک خوبصورت ایک مزاج بنے گا کہ ہمیں جو ہے نا اس کو لے کر اپنے گھر کے ماحول کو بنانا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث ہے، لیکن المؤمن مراۃ المؤمن، ایک اور حدیث ہے بڑی، مطلب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ 4 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 4 لاکھ میں سے 4 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ سوچیں اتنے بڑے محدث، 4 لاکھ میں سے 4 حدیثوں کا انتخاب، اور اس 4 میں ایک حدیث دیکھیے نا، احب للناس ما تحب لنفسک، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ سب سنے حدیث، کیا ہے اس کا معنی مفہوم؟ ایمان کو ناپنا ہے، میرا ایمان کس لیول پر ہے، میرا ایمان کا معیار کیا ہے۔ ہر آدمی تھرمامیٹر دے، بخار چیک کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے۔ تو ایمان کے پہچاننے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں آدھے دیے ہیں، بھئی پہچان لو اپنے ایمان کو۔ ایک معیار کیا ہے؟ جو میں اپنے لیے پسند کروں وہی دوسرے کے لیے پسند کروں، جو مجھے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند۔ اس حدیث کو ہم لائیں اپنے رشتے میں، اپنے گھر میں۔ سوچیں میاں بیوی ہیں، یہاں حدیث میں صاف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے، کوئی شخص اپنے والدین کی بے عزتی کا سبب بنے۔ کیسے ہو سکتا ہے بے عزتی؟ مثال کے طور پر ایک شوہر جو ہے بیوی کے سامنے ان کے والدین کی جو ہے نا اگر بے عزتی کرے، کچھ دنوں کے بعد وہ خاتون اس شوہر کے والدین کی بے عزتی کرے گی۔ اچھا اگر کسی وجہ سے نہیں بھی کر رہی ہے، ڈر کے مارے، گھبراہٹ کے مارے، تو اچھا اب ایمان کا معیار اب پہچانو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ماں باپ کی بے عزتی کرے، تو کیا میری بیوی پسند کرے گی کہ وہ اپنے ماں باپ کی بے عزتی؟
معیار آدمی سوچ لے اپنے ایمان کا. جب جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو میری گھر والی کیسے پسند کرے گی کہ وہ اس کے ماں باپ کی بے عزتی ہو. گھر میں رشتے ہوتے ہیں، بھابھی ہے، ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ میری بھابھی میری والدہ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، گویا اس کی ساس ہے نا، بھابھی اب میری والدہ کے ساتھ یعنی اپنی ساس اچھے طریقے سے رہے. وہ پسند کر رہی کہ وہ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری بھابھی میری والدہ کے ساتھ یعنی ان کی ساس کا اچھے طریقے سے رہے، لیکن میں اپنے والدہ کے یعنی اپنے شوہر کی والدہ کے ساتھ دوسرے طریقے سے رہوں. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا نا. میں چاہ کچھ رہی ہوں اور میں جو ہے نا کر کچھ رہی ہوں. چاہتی ہوں کہ میرے بھائی کی بیوی میرے والدہ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے. دنیا کی ہر لڑکی یہ چاہتی ہے، لیکن میرا رویہ کیا ہے وہ سوچنا ہے اس کو. تو یہ حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کر کے کہ دیکھو ان حدیثوں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، اپنے رشتوں میں لاؤ. ایک جملہ ہے لا یؤمن لا حتی اس کو سوچتے رہیں. کوئی نہیں چاہتا، میں اپنے والدین کی عزت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، جب میں چاہتا ہوں تو وہ بھی چاہتی ہوگی نا، وہ بھی چاہتی ہے، تو پھر اس کے والدین کی عزت میں کروں وہ بھی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو انصاف ہے. یہ تو اس کے اوپر اگر جائیں گے نا، اس کے نیچے اگر جائیں گے ظلم شروع ہو جائے گا، زیادتی شروع ہوگی. ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مراءۃ المؤمن. مشہور حدیث ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، بولتے نہیں، مومن مومن کا آئینہ ہے. علماء نے اس پر بڑی عجیب بڑی بہترین تشریحات لکھے ہیں کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ آئینے سے. میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں یہاں پہ، آئینے کا کام کیا ہے؟ بولے آئینے کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جو کمی جو خامی جو اچھائی ہے وہ بتاتا ہے. اگر میں آئینے کے سامنے اس وقت جا کے کھڑا ہو جاؤں، میری ٹوپی اس طرح اٹھی ہوئی ہے کہ سامنے کے بال نظر آ رہے، وہ مجھے بتائے گا، فلاں کو نہیں بتائے گا. میری خامی مجھے بتائے گا، میری خامی دوسرے کو نہیں بتائے گا. اب میری ذمہ داری ہے کہ میں ٹھیک کر لوں یا نہ کروں، ہے نہیں؟ ذمہ داری یہی ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا اگر کوئی شخص کے اندر کوئی چیز ہے، بڑی حکمت کے ساتھ گھر میں بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ بڑوں چھوٹوں میں کمیاں ہوتی ہیں، تو بڑے اس کو بڑی حکمت کے ساتھ انہی کو بتائیں. تھرڈ پارٹی کسی بھی شکل میں اس کو انوالو نہ کریں. مسائل کہاں کھڑے ہوتے ہیں جب، یعنی اسی لیے دیکھیں نا بڑی عجیب بات ہے، ایگزٹ جب ہوتا نا، ایگزٹ کیسے کہتے ہیں؟ میں کسی کے اندر کوئی کمی ہو بڑی حکمت کے ساتھ بتا دوں، ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ بات ہے، ٹھیک کرنا تو کسی کی ذمہ داری دنیا میں ہے ہی نہیں، بتانا ذمہ داری ہے جس کو دعوت کہتے ہیں. پکڑ کے درست کرنا صحیح کرنا وہ کسی کی ذمہ داری نہیں. اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی نہیں کہ تم نے ٹھیک کیوں نہیں کیا. ہاں ٹھیک کیوں نہیں کیا یہ پوچھیں گے نہیں، لیکن اگر میں بجائے ان کے کسی اور کو جا کے بتاؤں گا نا، اللہ وہاں پوچھیں گے تم نے اس کو کیوں بتایا. اللہ تو اس کو کیوں بتایا جبکہ تمہاری ذمہ داری نہیں تھی، بتانے کی ذمہ داری اس کو تھی جس کے اندر کمی تھی. تم نے وہ تھرڈ پارٹی کو کیوں بتایا؟ جب ہم یہ حدیثیں سنتے ہیں نا تو ہم باہر کو دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں، اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں. اسی کا نام ہے دین سے دوری. گھر دین سے دور ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہاں غیبت، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ پڑھتے رہتے ہیں، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. ہمزہ کسے کہتے ہیں؟ لمزہ کسے کہتے ہیں؟ ہمزہ اسے کہتے ہیں، ہمزہ لمزہ کے معنی ہیں جو پیٹھ پیچھے بولنے والا اور منہ پہ بولنے والا، تانا دینے والا. میں تو منہ پہ بولوں گا، جو آپ کے اندر میں تو منہ پہ بولوں گا. ارے بھی وہ منہ پہ بولنا تانا ہے، اسی تانے کو لمزہ کہتے ہیں. ان دونوں کے لیے وعید ہے، ویلن. ویلن جہنم کی وادی ہے، ایسی وادی کہ کوئی چیز ڈال دو تو 70 سال نیچے جائے گی پھر وہ چیز نیچے پہنچے گی. اب یہ چیز آدمی سوچے، یہ چیز کہاں؟ نہیں بھی نہیں کہنا چاہیے، میں فلاں مسجد والوں سے تو بہت اچھا ہوں میں، لیکن جہاں رشتوں کا معاملہ آ گیا وہاں آدمی جو ہے نا ہمزہ میں لمزہ میں.
اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تم نے سنا کیوں وہ بات, تم نے کہا کیوں وہ, تم نے دل میں پالا کیوں وہ, یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام. اسی لیے جو ہے نہیں سب سے بڑی جو چیز ہے نہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہ ہے تقوی. سب سے بڑی چیز, سب سے. آپ پورے نبیوں کی ایک کتاب ہے وصایا, وصیتیں, صحابہ کی وصیتیں, ائمہ مجتہدین کی وصیتیں, اس میں وہ کتاب بڑی, اس وصیت کی وہ کتاب میں اٹھا کر دیکھیں مختلف نصیحتیں خلفائے راشدین صحابہ کرام نبیوں نے کی ہیں, لیکن جب شروع کرتے ہیں نا ہر نبی ایک جملے سے شروع کرتے ہیں اتق اللہ, میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں, میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. وجہ اس کی کیا ہے؟ آدمی ہر کام کر لے گا, خوب تلاوت, خوب ذکر, خوب تسبیح, خوب سب کچھ کر لے گا, لیکن مسئلہ کیا معلوم, نہیں کرنے کے کام سے بچنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور یہ دروازہ جب بند ہوتا نا تو برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اصل برکتیں تقوی کے ساتھ ہیں. اصل برکتیں کس کے ساتھ ہیں؟ تقوی کے ساتھ. اسی لیے آپ نے صحابی سے فرمایا تم بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تقوی. تقوی کا معنی ہے میں پرہیزگاری کی زندگی میں کسی پر زیادتی نہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ذہن بنا رہے. تو بہر کے بات لمبی ہو گئی, تو ہمیں جو ہے نا دو چیزوں کو جمع کیے. بڑوں سے کہا گیا دیکھو تم بڑے ہیں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم چھوٹوں پر شفقت محبت کے ساتھ انہیں دعائیں دیتے رہو. اور چھوٹوں سے کہا گیا ساری برکتیں سارے خیر اللہ نے تمہارے اندر جمع کیے ہیں, وہ ان بچوں کو منتقل کرنا ہے. اس کا سب سے بڑا جو سورس ہے نا وہ خدمت کا راستہ ہے. وہ خدمت کا راستہ ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. خدمت کے ذریعے سے دلوں کو خوش کر دو, بڑوں کے دل خوش ہو جائیں, بس وہاں سے تمہاری زندگیاں بن جائیں گی. وہاں سے تمہارے جو ہے نا بس برکتیں زندگیوں میں آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ جس شکل میں بھی, ماں باپ کی شکل میں, ساس اور سسر کی شکل میں یہ نعمت دی ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا. اور ایک بات میں عرض کروں, دیکھیں نا تفصیلات تو بہت ہیں. اگر دیکھیں نا ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرے, اپنے والدین کا بھی حق ادا کرے. ہاں جی, شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے, اپنے والدین کا بھی حق ادا کرے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کی بھی حق ادا کر رہا ہے اور اپنے والدین کا بھی حق ادا کر رہا ہے, ادا کرنے میں بیوی کو معاون بننا چاہیے. جیسے حدیث میں ہے, مشکات شریف کی روایت ہے, المرأۃ الصالحہ, صالحہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صالحہ خاتون کون ہے؟ کون ہے مرأۃ الصالحہ؟ جن کی خوبیاں بیان کی, تیسری خوبی کیا ہے؟ زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی دینہ, ایسی ایمان والی خاتون جو اپنے شوہر کو اس کے دین میں معاون بنے. اب اس کا دین کیا ہے؟ نماز میں معاون بن رہے ہیں, تلاوت میں معاون بن رہے ہیں, خیر کے کام میں معاون بن رہے ہیں, لیکن ماں باپ کی خدمت میں, حقوق میں نہیں. وہ بھی تو اس کا دین ہے, اس میں معاون بننا. جب اس میں معاون بنتی ہیں جب وہ خاتون, تو اللہ کی نظر میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ المرأۃ الصالحہ, اس عورت کو یہ خوش ہونا کہ اللہ نے مجھے کتنا نیک آدمی مجھے شوہر عطا فرمایا کہ جو میرا بھی حق ادا کرتا ہے اور ماں باپ کی بھی عزت اور ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا ہے. اس کی برکتیں تو ہماری نسلوں میں ملیں گی, ہمارے بچے انشاءاللہ آگے چل کے ہماری خدمت کریں گے. یہ جو ہے نا اس طریقے سے اسلام جو ہے نا شریعت ہمیں تعلیم دے رہا ہے. اچھا, ایک ماں باپ وہ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں بھئی کہ وہ اپنی بیوی کو بہت خوش رکھا ہوا ہے, بیوی کو خوش رکھا, بہت ماں باپ کو خوش ہے. یا اللہ ایسی اولاد تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی, تم میں سب سے بہتر ہے وہ انسان جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. یا اللہ کیسی اولاد تو نے ہمیں دی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے نا ماشاءاللہ اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ ہے, اتنا خوش ہے, ہمارا بھی حق ادا کر رہا ہے, ادھر بھی ان کے حق ادا کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ ہے تعاون. یہ جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں نا تو پھر جو ہے نا کیا ہے,
لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. پھر دیکھیں گھروں میں اس نعمت کے راستے سے جو برکتیں آتی ہیں، محبتیں، بچوں میں اس کے اثرات، زندگی میں سکون، جو رشتے بڑے بڑے ہمارے ہیں وہ رشتوں کے فائدے ہمیں ملتے رہیں گے، ان کی خوبیاں بچوں میں منتقل ہوتی رہیں گی. ہاں، دادا کو دیکھیں گے، دادی کو دیکھیں گے، بھئی ہمارے دادا کیسے، ہمارے دادی کیسے، ہاں ہے نہیں. اور پھر جو ہے نا بچے بڑوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑے بچوں کو دعائیں دے رہے ہیں، ماشاءاللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پاکیزہ خوبصورت تعلیم ہمیں دی. تو دو چیزیں جیسے میں نے عرض کی ہیں نا، جو عام طور پر جو ہے نا، ایک تو جیسے اس وقت کا جو ماحول ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ہمارے جو اسلامی کیا کہتے ہیں، ہماری اسلامی تہذیب ہے، ہمارے جو اقدار ہیں، مشہور قصہ ہے، سنا ہے آپ نے، کوئی نئی بات نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد احد میں شہید ہو گئے. بخاری شریف کے اندر ان کا قصہ ہے، بہت لمبے تفصیل سے. انہوں نے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو جو ہے نا بغیر حجابات کے جو ہے نا اللہ نے بات کی ہے. ہاں، اتنا بڑا مقام. تو انہوں نے جو ہے نا نکاح کر لیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، والد کے انتقال کے بعد. بالکل ینگ نوجوان لڑکے تھے، اور نکاح کیا اپنے سے بہت بڑی عمر کے خاتون سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا تو آپ نے فرمایا نکاح کر لیا. کس سے کیا؟ فرمایا کہ بھئی کہ اپنے عمر کی، اپنے سے کم عمر کی کر لیتے. تو انہوں نے دو جواب دیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے جو ہے نا کیا کیا، میری 7 بہنیں ہیں، انہوں نے بیٹیاں چھوڑی ہیں، 7 بہنیں ہیں، ان کو جو ہے نا ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو بچیاں ہیں، تو بچیوں کے لیے اگر میں جو ہے نا کوئی بڑی اگر لاؤں تو پھر وہ جو ہے نا کیا کریں گے، وہ ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، اس لیے میں نے کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خاموش ہو گیا. ہے نا، کوئی مسئلہ پوچھیں آپ مفتی صاحب سے، مفتی صاحب خاموش ہو گئے تو دین نہیں بنتا. انہوں کسی وجہ سے خاموش ہو جاتے، مولانا صاحب، مفتی صاحب، لیکن نبی خاموش ہو جائے دین بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ خاموش ہو جائیں، کسی عمل کو دیکھیں خاموش ہو جائیں، وہ حجت ہو گئی، وہ حجت ہے وہ. کیونکہ نبی غلط بات پر خاموش نہیں ہوتے، یہ نبی کی ذمہ داری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر فرمایا جابر بارک اللہ برکت دے. دیکھو گھر میں بہنیں ہیں 7، شاید جابر کیوں، وہ تو تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے 7 بہنوں کو دیکھنا، یہ نہیں ہے. تو چیزیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ میں اگلے عرض کروں گا، بات لمبی ہو گئی. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، وہ نعمت جو ہے نا اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. ہمارے گھر میں ماں باپ اور ہمارے ساس سسر، یہ اللہ نے ان کو درجہ دیا ہے. حدیث میں فرمایا جس شخص نے تمہیں جنا وہ تمہارے والد، جس شخص نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی ہے وہ تمہارے ماں باپ کے درجے میں ہے، جس نے تمہیں پڑھایا وہ تمہارے والد کے درجے میں ہے. یعنی یہ ہمارے اقدار ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے. تو ہمیں جب اس کو ہم اہمیت دیں گے اور ان بنیادوں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، پرورش کریں گے، انہیں سکھائیں گے محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، انشاءاللہ یہ چیزیں چلیں گی تو اس کی برکتیں چلیں گی انشاءاللہ. ورنہ پھر کیا ہے، جو دوسری طاقتیں جو ہے نا، باطل طاقتیں جو محنت کر رہی ہیں، رشتوں کے نظام کو خراب کر دیا ہے، نہیں توڑ دیا بھئی کہ بالکل الگ الگ. یہ زندگی نہیں ہے. جب انسان رشتوں سے خالی ہو کر زندگی گزارتا ہے، وہ جو ہے نا پھر کیا ہے، نفسیاتی مریض بنتا ہے. پھر اس کے ذہن میں بڑے بڑے خیالات آتے، بھئی میں مر جاؤں، میں کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں. اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا. اللہ نے جو ہے نا ایک انسان کو کئی رشتوں کے ساتھ جوڑا ہے. جتنے رشتوں سے ہم جڑے رہیں گے، اسی لیے جو ہے نا اگلا جو باب ہے وہ ہے صلۃ الرحم. رشتوں کے ساتھ جوڑو، رشتوں کے ساتھ، کوئی بھی بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا، ماموں، خالہ، کیا برکتیں ہیں ان کی، کیسے ان کے ساتھ جڑنا ہے، اگلے انشاءاللہ عرض کریں گے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.